بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایصال ثواب کے حوالے سے چند معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے ایصال ثواب کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، یعنی اگر اس کے پسماندگان ان کے لیے قرآن خوانی کا انتظام کرے، مجلس کرائیں، نیک اعمال بجا لائیں تو اس مرحوم کو، اس مردے کو فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، اس تک ثواب پہنچتا ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھیں چند اہم باتیں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرحومین کے لیے دعا کی۔ قرآن مجید میں ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 41، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اگرچہ شبہ ایجاد کرنے والے دعا کا انکار نہیں کرتے، یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے لواحقین کے لیے حکم ہے کہ وہ دو طرح کے اعمال بجا لائیں۔ کچھ اعمال مستحب ہیں اور کچھ اعمال واجب ہیں۔ واجب اعمال کون سے ہیں؟ یعنی ایک شخص جب مر جاتا ہے تو لواحقین کے لیے ضروری ہے کہ اسے کفن دیں اور اسی طرح اس کو غسل دینا اور اسے دفنانا، یہ واجب اعمال میں سے ہیں۔ اسی طرح مستحب اعمال میں سے اس کے لیے، مرحوم کے لیے استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور صدقہ دینا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مرحومین کو فراموش نہ کرو، اس لیے کہ وہ قبر میں قیدی ہیں، ان کو آپ کے نیک اعمال کا انتظار رہتا ہے، وہ آپ سے امید رکھتے ہیں، تو لہٰذا اپنے مرحومین کو فراموش نہ کرو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرحوم کے لیے، اس میت کے لیے استغفار کرتا ہے تو اس قدر اسے خوشی ہوتی ہے جس طرح ایک زندہ انسان کو ہدیہ ملنے سے اسے خوشی ہوتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی مرحوم کی قبر پہ جائے تو کنارے قبر، یعنی قبر کے ساتھ کھڑے ہو کے اگر 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے تو خداوند عالم اس مرحوم کے ساتھ اسے بھی بخش دے گا۔ یعنی اگر انا انزلنا کی تلاوت کا ثواب اس مرحوم کو نہ پہنچتا ہو تو یہ کیسے خداوند عالم اسے بخش دے گا۔ اسی طرح دیکھیں بہت ساری روایات ہیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، آیت الکرسی کی تلاوت کرنا اور بہت ساری سورتوں کے حوالے سے متواتر روایات ہیں کہ انسان اگر ان سورتوں کو پڑھ کر مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے تو خداوند عالم ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے یا ان کے گناہوں میں کمی آتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک عقلی سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے تو مثلا بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہے اس کی جو قضا نمازیں ہیں، جو روزے اگر اس کے اوپر واجب تھے جو اس نے نہیں رکھے تو ان کو بجا لانا ضروری ہے۔ اگر مرحوم کو ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر نمازیں پڑھنے کا، روزے رکھنے کا اس کے مرنے کے بعد کیا فائدہ؟ اسی طرح آپ دیکھیں ایک شخص جب مر جاتا ہے تو مستحب ہے مومنین کے لیے کہ جس رات وہ دفن ہو جائے، پہلی رات، اس کے لیے نماز وحشت پڑھیں، کہ اگر نماز وحشت کا ثواب اسے نہ ملتا ہو پھر نماز وحشت پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو لہٰذا اگر ان مسائل کو ہم قرآن و حدیث ثقلین کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں تو یہ باتیں ہمارے لیے واضح ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص قرآن کو صرف پکڑ لے یا صرف اہل بیت کا دامن تھامنے کی کوشش کرے قرآن کے بغیر، یا قرآن و اہل بیت کو دونوں کو چھوڑ کر صرف اپنے عقل سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے تو ایسے افراد گمراہ ہو جاتے ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو ثقلین کے ساتھ متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔